بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1843 ہے اور آج سورہ حامیم السجدہ کی 3 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 14، 15 اور 16۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 3 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہیں، جب جاءتہم آئے ان کے پاس، الرسل رسول، من بین ایدیہم ان کے سامنے سے، ومن خلفہم اور ان کے پیچھے سے، اللہ تعبدو کہ تم عبادت نہ کرو، الا اللہ مگر اللہ ہی کی۔ قالو انہوں نے کہا، لو شاء اگر چاہتا، ربنا ہمارا رب، لانزلا تو ضرور نازل کرتا، ملائکتاً فرشتے، فإنا پس بلا شبے ہم تو، بما اس چیز کے ساتھ کہ ارسلتم تم بھیجے گئے ہو، بھی اس کے ساتھ، کافرون انکار کرنے والے ہیں۔ فَأَمَّا پھر لیکن عاد فاستکبروا پس انہوں نے تکبر کیا، فی الارض زمین میں، بغیر الحق ناحق، وقالو اور انہوں نے کہا، من کون ہے، اشد زیادہ سخت، منا ہم سے، قوتاً قوت میں، اولم یرو کیا انہوں نے نہیں دیکھا، ان اللہ کے بے شک اللہ، الذی جس نے، خلقہم ان کو پیدا کیا، ہوا وہ، اشد زیادہ سخت ہے، منہم ان سے، قوتاً قوت میں، وکانو اور وہ تھے، بھی آیاتنا ہماری آیتوں کا، یجحدون انکار کرتے۔ فارسلنا چنانچہ ہم نے بھیجی، علیہم ان پر، ریحاً سرسرا سخت ہوا، فی ایام نحسات منحوس دنوں میں، لنذیقہم تاکہ ہم ان کو چکھائیں، عذاب الخزی رسوائی کا عذاب، فی الحیات الدنیا زندگانی دنیا میں، ولعذاب الآخرہ اور آخرت کا عذاب، اخزا بہت زیادہ رسوا کرنے والا ہے، وہم لا ینصرون اور وہ مدد نہیں کیے جائیں گے۔ ترجمہ یوں ہے، یہ اس وقت کی بات ہے جب ان کے پاس پیغمبر کبھی ان کے آگے سے کبھی ان کے پیچھے سے یہ پیغام لے کر آئے کہ اللہ کے سوا کسی چیز کی عبادت نہ کرو۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہمارا پروردگار چاہتا تو فرشتے بھیجتا، لہذا جس بات کے ساتھ تمہیں بھیجا گیا ہے ہم اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں۔
پھر عاد کا قصہ تو یہ ہوا کہ انہوں نے زمین میں ناحق تکبر کا رویہ اختیار کیا اور کہا کہ کون ہے جو طاقت میں ہم سے زیادہ ہو. بھلا کیا ان کو یہ نہیں سوجھا کہ جس اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے وہ طاقت میں ان سے کہیں زیادہ ہے اور وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے رہے. چنانچہ ہم نے کچھ منحوس دنوں میں ان پر آندھی کی شکل میں ہوا بھیجی تاکہ انہیں دنیاوی زندگی میں رسوائی کے عذاب کا مزہ چکھائیں اور آخرت کا عذاب اس سے بھی زیادہ رسوا کرنے والا ہے اور ان کو کوئی مدد میسر نہیں ہوگی. ان 3 آیتوں میں 11 باتیں بیان کی گئی ہیں. پہلی بات یہ اس وقت کی بات ہے جب پیغمبر ان کے پاس کبھی ان کے آگے سے اور کبھی ان کے پیچھے سے یہ پیغام لے کر آئے کہ اللہ کے سوا کسی چیز کی عبادت نہ کرو. دوسری بات انہوں نے کہا اگر ہمارا پروردگار چاہتا تو فرشتے بھیجتا. تیسری بات لہذا جس بات کے ساتھ تمہیں بھیجا گیا ہے ہم اسے ماننے سے انکار کرتے ہیں. چوتھی بات پھر عاد کا قصہ یہ ہوا کہ انہوں نے زمین میں ناحق تکبر کا رویہ اختیار کیا. پانچویں بات یہ کہا کہ کون ہے جو ہم سے زیادہ طاقت میں ہم سے زیادہ ہو. چھٹویں بات بھلا کیا ان کو یہ نہیں معلوم کہ جس اللہ نے انہیں پیدا کیا ہے وہ طاقت میں ان سے کہیں زیادہ ہے. ساتویں بات وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے رہے. آٹھویں بات چنانچہ ہم نے کچھ منحوس دنوں میں ان پر آندھی کی شکل میں ہوا بھیجی. نویں بات تاکہ انہیں دنیاوی زندگی میں رسوائی کے عذاب کا مزہ چکھائے. 10ویں بات آخرت کا عذاب اس سے بھی زیادہ رسوا کرنے والا ہے. 11ویں بات ان کو وہاں کوئی مدد میسر نہیں آئے گی. بزرگان محترم پچھلی آیتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا گیا کہ آپ ان مشرکین مکہ کو عاد اور ثمود پر ہونے والے عذاب یاد دلا کر انہیں ڈرائیں کہ اگر تم بھی انہی کی چال چلو گے تو تم پر بھی ایسا ہی عذاب آئے گا. ان آیتوں میں ان قوموں کا رویہ اور ان کی عادت بیان کی جا رہی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ ہلاکت کے منہ میں چلے گئے. تو سب سے پہلی بات جو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بیان کی وہ یہ کہ یہ لوگ ایسے تھے جب ان کے پاس رسول آتے چاہے وہ رسول اس قوم سے پہلے آئے ہوں یا ان کے بعد، ان سب کا یہی معمول تھا کہ جب وہ رسول اپنی قوم سے کہتے کہ اے میری قوم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت نہ کرنا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ماننا، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، تو یہ لوگ کہا کرتے تھے کہ اللہ کو کیا ہو گیا، اس نے ہم جیسے ایک آدمی کو اپنا پیغام پہنچانے کے لیے بھیجا، حالانکہ وہ چاہتا تو کسی فرشتے کو اس کام کے لیے بھیج سکتا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ تم جھوٹے نبی ہو. نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ کسی نبی کو، کسی انسان کو نبی بنا کر نہیں بھیج سکتا. ان کا اعتراض تھا کہ کیا اللہ تعالیٰ کسی انسان کو نبی بنا کر نہیں بھیج سکتا. چنانچہ ہم تمہیں رسول ماننے سے انکار کرتے ہیں. انہیں مشرکین نے یہ اعتراض کیا کہ کیا ضرورت تھی کہ انسان کو نبی بنا کر بھیجے، وہ تو فرشتوں کو بھی نبی بنا کر بھیج سکتا تھا. اللہ اکبر. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کو نبی بنا کر نہیں بھیج سکتا. تم کون پکڑنے والے اللہ تعالیٰ کو؟ وہ مختار کل ہے، قادر مطلق ہے، جس کو چاہے نبی بنا کر بھیجے. چنانچہ ہم تمہیں رسول ماننے سے انکار کرتے ہیں، ان مشرکین نے کہا، اور جن جن باتوں کا تم ہمیں حکم دے رہے ہو ہم اسے جھٹلاتے ہیں. صاف طور پر مشرکین نے جھٹلا دیا. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس آیت کے بارے میں فرمایا کہ من خلفہم سے مراد وہ رسول ہیں جو حضرت ہود علیہ السلام سے پہلے بھیجے گئے، اور وہ رسول بھی ہیں جو ان کے بعد بھیجے گئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس طرح گویا اس قوم عاد نے تکبر کیا اور غرور کیا، گھمنڈ کیا، اور کہا بھیجے ہوئے رسول سے تم کہہ رہے ہو کہ اگر ہم تمہاری بات نہ مانے تو ہم پر اللہ کا عذاب آئے گا اور اللہ ہمیں ہلاک کرے گا. تو تم سن لو اے ہود کہ ہم سے طاقت پہ کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، ہم کسی سے ہارنے والے بھی نہیں ہیں، چاہے کسی بھی قسم کا کوئی عذاب آ جائے وہ ہمارا کچھ بگاڑ نہ سکے گا. ان کے اس تکبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا انہیں یہ نہیں معلوم کہ جب وہ اپنے آپ کو اتنے طاقتور شمار کر رہے ہیں تو اس رب کی طاقت کا کیا عالم ہوگا جس نے انہیں پیدا کیا؟ کیا کبھی ان لوگوں نے اس بات پر غور نہیں کیا؟ اگر غور کر لیتے تو یقیناً اس طرح تکبر نہ کرتے. مگر افسوس کہ یہ لوگ اس تکبر میں اپنے رب کی بھیجی ہوئی تمام آیتوں کا انکار کرنے لگے، جس کا نتیجہ یہ ہوا
کہ ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے چند منحوس دنوں میں یا بعض اقوال کے مطابق مسلسل کئی دنوں تک سخت ہواؤں کا عذاب بھیجا، جیسا کہ سورہ حاقہ کی آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سخرہا علیہم 7 لیال و 8 ایام حسوما، کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر اس ہوا کو 7 رات اور 8 دن تک لگاتار مسخر کر رکھا تھا۔ اور وہاں بعض مفسرین نے کہا کہ ان پر اللہ تعالیٰ نے ایک دم ٹھنڈی ہواؤں کا عذاب بھیجا کہ جو انسان کو بر بنا کر اس کا خاتمہ کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان واقعات سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔